السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، آیات مقدسہ نمبر 11 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توحید پر دلائل دیے، کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی دلائل دیے، اور پھر کس طرح کوئی قومی نظام، بین الاقوامی نظام تشکیل پائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ سمجھا دیا، تربیت فرما دی کہ جس طرح اللہ نے مالۂ اعلیٰ پر اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، کائنات کی تشکیل کر دی، آسمانوں، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو نظام تشکیل پائیں گے وہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہی ہوں گے۔ کامیاب پائیدار نظام وہی ہوں گے جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہیں۔ اور یہ جو کفار مکہ ہیں یا شیطانی جماعتیں ہیں، اپنے اپنے ادوار میں انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں، انکار کرتے رہے ہیں، یہ غیر فطرتی نظام ہے، اور پھر ان کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی گزرا تھا کہ بغیر علم کے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تاریخی تسلسل کے ساتھ آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کوئی نئے آدمی نہیں ہیں۔ اسی طرح میں جو بھی نظام یہاں تشکیل دینا چاہتا ہوں تو اللہ کی رہنمائی کے نتیجے میں ہم تشکیل دیں گے، میری کو اپنی سوچ تو نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں پہلی تمام کتابوں میں باقاعدہ شہادت موجود ہے۔ خصوصی طور پہ تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی ہوئی ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو اللہ رب العزت نے تمام وہ بنیادی امور ارشاد فرما دیے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچی رہنمائی ان کے پاس ہے۔ جماعت صحابہ کی جو تیاری ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ اس لیے آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے شیطانی جماعتوں کا پھر ایک
یہاں مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا ہے، ان کی سوچ، پست سوچ ارشاد فرمائی۔ اور میرے عزیزو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی جو جماعتیں شیطانی ہیں، کفر، شرک اور منافقت پر ہیں، ظلم پر ہیں، وہ یہی باتیں کریں گی۔ کیا کہتے ہیں سنیے میرے عزیزو توجہ سے، وقال الذین کفروا، اور یہ کافر ظالم مشرک کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا، اگر اس میں کوئی بلائی ہوتی، یہ جو رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی بلائی ہوتی، بہتری ہوتی، اور یہاں خیر سے مراد ان کی دنیا داری ہے، سرمایہ پرستی ہے، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو غریب ایمان لے کے آئے ہیں وہ ہم سے آگے نہ نکلتے، ہم سے وہ آگے اس لیے نکل گئے ہیں کہ یہاں فائدہ تو ہے کوئی نہیں، غریب غربا لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، تو وہ آپس میں مل کر بس خوش گپیاں لگاتے ہیں، خوش رکھتے ہیں ایک دوسرے کو، کچھ کھانے پینے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ اصل میں جو خیر ہے، دنیا ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں اس کے اندر۔ تو اس دین کی بھی انہوں نے مذمت کر دی۔ دو چیزیں ہیں میرے عزیزو، ایک اس اعلیٰ فکر، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی کی مذمت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اور دوسرا صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں، تو پہلا ایمان تو ہمیں لانا چاہیے تھا نا، اگر بلائی ہوتی تو ہم ایمان لے کے آتے۔ یہ ظالم جماعتوں کی سوچ ہوتی ہے، پست سوچ ہے کہ وہ اعلیٰ پروگرام کو غلط قرار دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اس کا، اور جو سچی جماعت کے وہ ساتھی ہوتے ہیں، سچی جماعت ہوتی ہے، وہ بظاہر تو ظاہر ہے وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے، تو ان کو غریب سمجھتے ہوئے جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت پیاری بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب سچی رہنمائی حاصل نہ کر سکے، ہدایت نہ ملی ان کو، سوچ بھی تبدیل نہ ہوئی، خیالات تبدیل نہیں ہوئے، فکر اور فلسفہ تبدیل نہیں ہوا، مفادات تبدیل نہیں ہوئے، دل کے اندر گمراہی ہے، دل سیاہ ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ، پس یہ کہتے ہیں هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ میرے عزیزو پیچھے بھی یہ الفاظ گزرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کو جھوٹا قرار دے دیا، حالانکہ یہ تو صدق قدیم ہے، پرانا سچ ہے۔ تاریخی تسلسل سے انبیاء علیہم الصلاۃ کی جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ تو ایک سچ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے سچی رہنمائی دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان پیاروں بندوں کو چن لیا، منتخب کیا، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور دیکھیے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ امام و رحمہ، وہ کتاب اپنے دور کی قائد تھی، امام لیڈر تھی، یعنی رہنمائی دینے والی تھی، ورحمہ، اور ایک ایسا نظام تشکیل دیا جس میں انسانیت ہے، محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، دنیا اور آخرت کی ترقیات ہیں، وہ ہے رحمت۔ وہذا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے کتاب مقدس قرآن پاک، مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیہ، اور عربی زبان میں ہے۔ کتاب مقدس تورات تو عبرانی زبان میں ہے،
اور یہ جو کلام مقدس، کتاب مقدس قرآن پاک ہے، رہنمائی ہے، یہ بھی امام ہے اور رحمت ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ بنیادی جو موضوع ہے تمام کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا، تورات اور قرآن، انجیل، زبور، وہ ایک ہی ہے۔ وہ تو اللہ کی رہنمائی ہے، صرف اپنے اپنے علاقوں کے مطابق وہ عربی زبان میں نازل ہو گئی۔ اور کیوں یہ کتاب مقدس نازل ہو رہی ہے؟ سنیے میرے عزیزو، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان ظالموں کو ڈرایا جائے۔ وہ ظالم جنہوں نے ظالمانہ قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کیے ہوئے ہیں، ان نظاموں کو توڑا جائے گا سچی رہنمائی کے ذریعے سے۔ لہذا وہی حامیم کہ اللہ کا وہ نور غالب ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، اسی کی بالادستی ہوگی، تو ان ظالموں کو ڈرایا جائے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو محسن ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، سچی جماعت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں سچی جماعت؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں یہاں پر، ایک فلسفی قالوا ربنا اللہ، یہ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی کا اظہار ہے۔ ثم استقاموا، اب اس پر ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اللہ کی بالادستی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام قائم کر لیا اللہ کی رہنمائی کے مطابق۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے میرے عزیزو دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں محسنین، سچی جماعتیں، حزب اللہ، یہ جنتی لوگ ہیں۔ دنیا کی جنت بھی انہی کو ملے گی، آخرت کی جنت بھی انہی کو ملے گی، اور پھر خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں بھی جب یہ قومی اور بین الاقوامی انقلابات لائیں گے، عدل کے نظام قائم کریں گے، تو یہ نظام عدل کے فطرتی نظام ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر یہ چلتے رہیں گے جب تک اللہ کی رہنمائی پر یہ نظام غالب رکھیں گے، اللہ دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرے گا اور پائیدار سسٹم دے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے ہمیشہ ان کو اس جنت میں رکھنا ہے۔ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے۔ یہ ان کی اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ عمل و کردار، اعلیٰ جد و جہد کا بدلہ ہے، جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے تشکیل کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیا، تن من دھن قربان کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم انہی کو کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمیں ان سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے۔ آج کے دور میں بھی وہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ جد و جہد کی اللہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔